يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. حضرات، اعلان کیا جا چکا ہے، مختصراً عرض کر دوں گا کہ جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈی کانفرنس ہال میں آج کی یہ نشست شرعی انفارمیشن سروس کی نشست ہے اور اس کو مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے اسکالر سید شاہد حکیم صاحب. یہ شریعت انفارمیشن کی 778ویں نشست ہے اور انہوں نے عنوان دیا ہے خوف خدا کے خوف باطل، قرآن حدیث کی روشنی میں. حضرات، یہ محافل ویب سائٹ پر بھی دیکھے جاتے ہیں. کوشش کیجئے کہ اگر آپ تشریف نہ لا سکے تو ویب سائٹ ہے اور اس کے پورا پروگرام ایک ہفتے کا چھپتا ہے، وہ لکھتے ہوئے جائیے. پچھلی محفل میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے فضل سے اتنی بارش کا چرچا ہے، زور ہے، لیکن پھر بھی ہماری ایک بھی محفل اس عنوان سے ملتوی نہیں ہوئی کہ بارش ہو رہی ہے. یہی نہیں بلکہ عیدگاہ کے موقع پر بقرعید میں بھی نہیں ہوئی اور پھر جلوسوں کے موقع پر بھی نہیں ہوئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج 3 بجے جب شروع ہوئی بارش تو ہم سمجھے کہ آج کی محفل کا کیا ہوگا، لیکن دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے محفل کے موقع پر، نماز کے موقع پر بارش نہیں ہوئی. اور آج وہ حاضری کم ہے لیکن پھر بھی ہمارے لیے ہمت افزا ہے. آج کے مخرج صاحب نے جو عنوان دیا ہے خوف خدا کے خوف باطل قرآن حدیث کی روشنی میں، یہ بہت ہی اہم عنوان ہے اس کے پس منظر میں. اور ہمارے شاہد حکیم صاحب نے ہمیں جو مخاطب کیا ہے، شاید وہ کافی طویل عرصے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 12-15 سال سے. وہ ہیں اسکواڈرن لیڈر لیکن یمیں ہیں آپ کے تاریخ اسلام سے. تو اس طرح سے ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ دلی بیسڈ ہیں لیکن جب آتے ہیں تو ہمیں مستفید فرماتے ہیں اپنے علمی تبحر سے. اور اس محفل کو جیسے میں نے اعلان کیا ہے بڑے بڑے علماء اور پروفیسر ہی مخاطب کرتے ہیں. کوشش کیجیے کہ ہر ہفتہ اور چہارشنبہ آپ اس محفل میں بعد نماز سب کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ گزاریں کیونکہ ان محافل کو عبادت کا درجہ حاصل ہے. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوشش اس بات کی کرتا ہوں کہ ان عنوانات کو چنوں جن کا تعلق دور حاضر سے ہو، وہ عنوانات جو ہمارے معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو ہم نے فراموش کر دیا. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، سیرت رسول سے کیا سبق ملتا ہے. مساجد میں جاتے ہیں ہم، جمعہ کا خطبہ بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن وہاں سنتے ہیں کہ تو کچھ مساجد میں جاؤ تو کرامتوں کی بات سنتے ہیں، کچھ مساجد میں چل جاؤ تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ پڑھیے تو یہ ثواب ملے گا، یہ پڑھیے تو یہ ثواب ملے گا. یہ تو یہ ہو گیا کہ آپ تجارت کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ تیرا بھولا میں آپ کو دوبارہ سنا دوں گا کہ یہ تجارت نہیں ہے. میں اس وقت ایک واقعہ رابعہ بصری کا سناتا چنوں کہ ایک بار سڑک سے گزر رہی تھی، ایک ہاتھ میں چراغ اور ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا، جلتا ہوا چراغ تھا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتے چراغ سے جنت کو جلانے جا رہے ہیں اور پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہا ہوں. تو کیا مطلب؟ کہا کہ آج کل لوگ دوزخ سے بچنے اور جنت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں. تو عبادت تم اللہ کے لیے کرو، دوزخ جنت کے لیے نہیں. تو شاعر نے کہا تھا کہ سوداگری نہیں ہے عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں ہے عبادت خدا کی ہے، وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. جزا وہ آپ تصور بھی کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا دے گا، اب تصور ہی نہیں کر سکتے آپ. آج نئی نئی چیزیں جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو ہم کبھی ہمارے خواب و خیال میں نہیں تھی کہ ایسی چیزیں بھی دنیا میں کائنات میں موجود ہوں گی. تو آپ تصور کر سکتے کہ جنت کیسی ہوگی.
آپ نہیں کر سکتے، وہ اس پہ چھوڑ دیجئے. میں حج گیا تھا 2005 میں، تو ایک صاحب ساتھ تھے، وہ گنتے رہتے تھے کہ صاحب ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، ایک نماز کا 50,000 ہے مدینے میں. میں سنتا رہتا. اب کسی کا مخصوص جماعت سے ان کا تعلق تھا. ایک بار میں بیٹھا، میں نے کیلکولیٹ کیا، اتنے دن مکے میں رہے ہم، اتنی نمازیں پڑھے، اس کو 1 لاکھ سے ضرب دے دو تو اتنی نمازیں ہو گئی. مدینے میں سے اتنی نمازیں ہو گئی. اب کل اللہ میاں پوچھے کہ صاحب 20 سال تک تو نے نماز نہیں پڑھی، تو ہم کہیں گے آپ ہی کے پاس ہماری نمازیں بہت زیادہ موجود ہے. یہ کہ مذاق بنا رکھا ہے دین کو ایک مذاق بنا رکھا ہے، کھلونا بنا رکھا ہے. میں نہیں کہتا کہ میں کرامتوں کا جو ہے انکار نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن کرامت وقتیہ ہوتی ہے. آج موسیٰ کا عصا ہے، ید بیضا ہے، لوگوں کو میں جان ڈالتے ہیں عیسیٰ کی طرح، پھونک کے کوڑی کو کر دیتے. اچھا اگر ہے تو کہاں ہیں وہ کرامت دکھانے والے؟ کیوں نہیں ان ظالموں پہ کرامت ڈالتے اپنی؟ کہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ فلسطین، برما، کشمیر کا نام لیتے ہی لوگ چونک جائیں گے. میں ایئر فورس کا آفیسر ہوں، میں کھل کے بول رہا ہوں اور اس پہ بول رہا ہوں. میں 2 سال کشمیر میں رہ چکا ہوں، 2002 سے 2004 تک. دنیا میں ہر جگہ یا تو مسلمان کے ہاتھوں مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے. مرسی شہید کر دیے گئے مصر میں. آپ کیا کریں؟ آپ مسجد میں کیا پڑھیں؟ اب یہ پڑھو تو یہ ملے گا، یہ پڑھو یہ ملے گا، سورہ یاسین پڑھو تو یہ ہوگا، قل ہو اللہ پڑھو تو یہ ہوگا. اس کے علاوہ ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. میں نہیں کہتا کہ ثواب نہیں ملے گا. الف لام میم کے 30 ثواب ضرور مل جائیں گے آپ کو، لیکن آپ الف لام میم پہ پہلی آیت کے معنی جانتے ہیں؟ آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہم جانتے نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں کھول کے، اس کے معنی ہی نہیں پڑھے. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے موضوع چنوں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. اور میں نہیں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اٹھا کے پڑھ لیں، آخری خطبہ پڑھ لیں. آپ نماز روزے کا ذکر بہت کم ہے، باقی چیزوں کا ذکر زیادہ ہے. آخری خطبہ گھر جا کے پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ہو تو. میں نے یہ سیکھا کیونکہ آج کے حالات ایسے خطرناک ہیں کہ میں اخباروں میں پڑھتا ہوں مسلمانوں پہ خوف طاری ہے، مسلمانوں کو ڈرا دیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں مسلمان ڈرتا ہے؟ وہ مسلمان کیا جو ڈر جائے؟ وی آر ناٹ اسکیئرڈ، وی آر کنسرنڈ. ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم فکر مند ہیں. کیونکہ اقبال نے کہا تھا وطن کی فکر کرنا تھا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکر ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھاؤ گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہم فکر مند ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہم ڈرتے نہیں ہیں. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ موت؟ کسی کی موت رکی ہے؟ نبی کی موت رکی ہے تو ہماری موت رکے گی؟ اگر خنجر سے مارے نہ تو اللہ کا کرم ہے شہید ہوں گے. تو ہم جب موت سے کیا انہیں ڈراؤ گے جن کو ڈرنا ہی زندگی سا لگے، جن کو مرنا ہی زندگی سا لگے. ہماری موت تو ہماری زندگی ہے، اصل زندگی تو وہاں شروع ہوتی ہے. تو ڈرتا کون؟ ڈرتے نہیں ہیں. ہم فکر مند ہیں کیونکہ ہم اس ملک کی محبت کرتے ہیں. ہم محب وطن ہیں، وطن پرست نہیں ہیں. آئی ایم ناٹ نیشنلسٹ، آئی ایم پیٹریاٹ. جنرل چارلس ڈی گال تھا فرانس کا، اس نے کہا تھا پیٹریاٹزم when nationalism when hatred of people other than your own comes first. patriotism is when love of your own people. قوم پرستی میں دوسروں سے نفرت ہوتی ہے، لیکن محب وطن میں اپنے سے محبت ہے، اپنے لوگوں سے محبت، دوسروں سے نفرت نہیں ہے. ہم نفرت نہیں کرتے. اسلام نفرت نہیں سکھاتا. اسلام کسی سے نفرت نہیں سکھاتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم ڈرتے نہیں ہیں. میں کھلا بول رہا ہوں. کوئی آپ چار غریب، ڈر ایک فطری چیز ہے. سامنے ایک دم شیر آ جائے تو جھجک پیدا ہو جاتی ہے. کوئی آپ تلوار لے کے بھاگ رہا ہے، جھجک پیدا. لیکن میں جس ڈر کی بات کر رہا ہوں وہ ڈر یہ ہے کہ آپ ظالم سے ڈر رہے ہیں، آپ حکومت سے، وقت سے ڈر رہے ہیں، آپ امیر سے ڈر رہے ہیں، آپ وزیر سے ڈر رہے ہیں، ان سے، آپ اپنے عہدیدار سے ڈر رہے ہیں. ڈر نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہیں ہم. الحمدللہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ایک کو مٹائیں گے دوسرا کھڑا ہو جائے گا. ہمارے دار پر جانے سے صاحب چراغ جستجو مدھم نہ ہوں گے، کوئی اور جلا دے گا.
تو آج کا عنوان میں نے لیا قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت 102 سے 103، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لاؤ ڈرو کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس طرح ڈرو۔ آگے فرمایا کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پہ کیا، تم آپ پر ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، اور اگر تمہیں غار کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اس نے تم کو بچا لیا، اور کہا کہ اگر تم تفرقوں میں بٹ جاؤ گے تو تم ہماری ہوا اکڑ جائے گی، دشمن تم پہ مسلط ہو جائیں گے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 میں ہے، نہیں اسی سورت کی آیات میں ہے 175 میں، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہوں۔ آل عمران آیت نمبر 175 پلیز جا کے دیکھ لیں کہ اس میں ہے کہ لہذا تم آئندہ انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 میں ہے، حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے، اگر تم اللہ کا ڈر چھوڑ دو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اسی صورت میں 128 میں ہے، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، زمین اللہ کی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، شروع میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، آخری جزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کسی صاحب سے مدد نہیں چاہتے، کسی بابا سے مدد نہیں چاہتے، کسی پرائم منسٹر سے مدد نہیں چاہتے۔ وہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کو ملتا ہے جس کی کوشش، ہم کوشش کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ کوشش اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہوگا کام، ورنہ نہیں ہوگا۔ پرائم منسٹر کے باپ بھی نہیں کر سکتے آپ کا کام جب تک کہ اللہ ان کے دل میں نہ ڈالے۔ تو یہ ہماری کوشش ہے، ہم کو یقین نہیں ہے، ہم کو یقین صرف اللہ پہ کہ سوائے اللہ کے کوئی نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، ولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اب اللہ میاں راستہ یہاں سے تو نہیں دکھاتے کہ چار مینار جانے کا راستہ کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہاں میں راستہ دکھا رہا ہوں تجھے، الف لام میم سے والناس تک تیرا راستہ ہے، اگر تو اس کو پکڑے گا تو سیدھے راستے پہ رہے گا، اگر اس کو چھوڑے گا تو برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، جب تک اس کو تھامے رہو گے تم سربلندی پہ رہو گے، جس کو چھوڑو گے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، نہ ہم قرآن جانتے، نہ حدیث جانتے، نہ رسول کی سیرت جانتے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، خود اپنی ذات کا جائزہ لیجئے کہ ہم دن میں کیا 15 منٹ قرآن شریف ترجمے سے پڑھتے ہیں، کہ غور کیجئے آپ۔ اور پھر جب جواب جو راستہ دکھانا کیسے شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ان کو راستہ دکھاتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ اللہ، فرشتے، جنت، دوزخ، ہر چیز جو ہماری سمجھ سے ماورا ہے وہ غیب ہے، لیکن ہم کو ایمان ہے اس پہ۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن ایمان ہے، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ایمان ہے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پر فلاں بزرگ اللہ کو دیکھے تھے، موسیٰ بے ہوش ہو کے دیکھنے جا کے تو فلاں بزرگ کیا دیکھیں گے؟ کوئی فلاں بابا دیکھ لیے تھے، بھگوان کو دیکھ لیے، دیکھنے کا حشر ہوا کہ 3000 کروڑ بھگوان ہو گئے۔ ہر ایک سب نے بھائی بھگوان ایسا تھا، بھگوان ایسا، تو ہوتے ہوتے 3000 اور پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا۔ ہم ایک سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اس کائنات میں پتہ نہیں اس سے کہیں زیادہ بڑے سورج اور ہیں۔ سورج آپ گھور کے دیکھنا جائیں گے تو اندھے ہو جائیں گے، تو سورج کے بنانے والے کو ہم کیا دیکھیں گے؟ تو اس لیے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ مجھے دیکھو، قرآن میں لکھا کہ میری آیتوں کو دیکھو، میری نشانیوں کو دیکھو۔ سب سے بڑی نشانی آپ کا اپنی پیدائش ہے۔
آپ کی اپنی پیدائش ہے، ایک قطرہ پانی کا اندر جاتا ہے، اپنے آپ تخلیق ہوتی رہتی ہے، اعضاء بنتے ہیں، آنکھ بنتی ہے، ناک بنتی ہے، منہ بنتا ہے، ہاتھ پیر بنتے ہیں، اور پھر اس زمانے میں عورت کو زیادہ بھوک لگتی ہے کیونکہ بچہ اپنにغذا آپ لیتا ہے اندر، اس کے بعد جس طرح آپ نکل کے آتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کس کا بنانے والے کا کارنامہ ہے یہ۔ میں دانت کے ڈاکٹر کے پاس گیا، میں دیکھا ایکس رے لے رہے، مشین دیکھنے لگا، میں حیران رہ گیا، یہ اللہ سائنس کہاں ترقی کر گئی، کہاں سے کہاں چلے گئے، ورنہ پہلے جاؤ چائنیز کے بعد کھینچ کے نکالو، اب انجیکشن دیتے ہر طرح کی۔ تو میں سوچا کہ یہ کس کی ایجاد ہے؟ ایک دماغ کی ایجاد ہے، اور دماغ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم کو اللہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون حضور کے بارے میں بھی ہے، دو رائے ہیں، ایک تو حضور نے مکمل طور پہ دیکھا، ایک رائے یہ کہ نہیں حضور نے پورا نہیں دیکھا، عکس دیکھا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا، ہم نہیں جانتے، ہم اس پہ بحث ہی نہیں کر سکتے۔ تو مگر یہ کہ کوئی بھی خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو کیا کہ ہدایت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے، مال دولت جو بھی دی اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، انہی کو ہدایت ملتی نہیں ملتی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے ہم اس کے ذریعے کسی کو ہدایت دیتے، کسی کو بھٹکا دیتے۔ قرآن بھٹکا بھی دیتا ہے۔ ابو جہل کی زبان عربی تھی، ابو لہب کی زبان عربی تھی، امیہ بن خلف کی زبان عربی تھی، عبداللہ بن ابی کی زبان عربی تھی، وہ کیوں نہیں سرکار کے بولے؟ سرکار سے بڑا مبلغ تھا، دنیا میں کبھی پیدا نہ ہو سکتا۔ ان کی تبلیغ کے بعد بھی ایمان نہیں لے آئے وہ، بلکہ الٹے معنی نکالنے لگ گئے۔ تو ہمارے پاس بھی یہ ہے۔ ابھی ایک میں مضمون پڑھ رہا تھا، منصف میں باہر تھا، کوئی راشد صاحب کوئی نکلے ہیں، وہ حدیث کے منکر ہیں اور بہت خطرناک چیزیں بولے جاتے ہیں، بہت لوگ ہیں، اور ایک پاکستان کا فتنہ آ کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ ہندوستان میں بیٹھا، اس کو جو بھی اسلام کے خلاف تھا ہندوستان کو فوری بلا لیتا، گلے لگا لیتے۔ تسلیمہ نسرین اور کیا وہ سیٹانک ورسز کا، ہاں جتنے اسلام دشمن ہیں گلے لگا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے گلے تو سب سے ملتے ہیں، لیکن زبردستی حد سے زیادہ گھس کے گلے ملتے ہیں نیتنیاہو سے۔ اسلام دشمن ہے جس کو ان کو ہم اپنا لیتے ہیں پہلے۔ تو بہر صورت تو ایسے فتنے تو اٹھتے رہتے ہیں۔ قادیانی فتنہ، کئی لوگ نہیں جانتے کہ قادیان کیا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے جمعے کے خطبے میں کیا کرتے ہیں آپ؟ لمبے لمبے جو ہے قراتیں پڑھتے ہیں آپ۔ میں قطر میں تھا، علامہ یوسف القرضاوی دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اس وقت، ان کے پیچھے میں نے کئی جمعے نماز پڑھی، تقریر روڈ بھر جاتی ہے ان کی، اور دھوپ ہو گرمی ہو کچھ بھی بیٹھے سنتے ان کی تقریر، لیکن خطبہ جو دیتے ہیں وہ اذان کے بعد کا جو سننا واجب 5 منٹ، اور نماز پڑھاتے 5 منٹ۔ ایک بار تو نماز پڑھائی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ہمارے پاس چلے آئی، یہ لمبے لمبے قرات ہوتی ہے، پیچھے لوگ سو رہے ہیں کیونکہ ہم تو عربی تو جانتے نہیں، ہم عربی تو جانتے نہیں، تو بچے باتیں کرتے رہتے ہیں، پیچھے لوگ بیٹھے رہتے گھومتے رہتے ہیں، اور ہم چلے جا رہے ہیں قرات کرتے رہتے ہیں، نمازیں لمبی لمبی پڑھاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے یہ ہندوستان ہے، یہاں جمعہ کو چھٹی نہیں ہوتی ہے، امام صاحب کو اتنی عقل نہیں ہے، اللہ نے نہیں دی کہ اس کو آفس کو جانا ہے، افسر بولتا ہے کہ بھائی دیکھو اب نماز پڑھو، کھانا کو جو کرتے اتنے ٹائم میں آ جانا آپ۔ ارے وہ تو مسلمان دشمن ہے۔ مسلمان دشمن کیوں ہے بھائی؟ ڈسپلن ہے وہ۔ آپ کی اگر چھٹی لنچ کا اوور 1 سے 2 ہے، 1 سے 1.5 ہے، تو آپ جو مرضی کر لو، مت کھاؤ کھانا، آپ ٹائم پہ پہنچ جاؤ۔ صحیح بول رہا وہ، میں بھی فوجی رہ چکا ہوں۔ وقت کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے مول صاحب کو یہ ہوتا ہی نہیں ہے، پڑھے جا رہے سورہ رحمان نماز میں، کیوں انا اعطیناک پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ اس لیے اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ میں سوچتا ہوں کبھی لکھ دوں اس کے اوپر کہ اللہ واسطے تھوڑا یہ کیجئے بھائی، ہر آدمی تاجر تو نہیں ہے، دفتر والا ہے، کالج جانے والا ہے، اسکول کا بچہ ہے، آپ لمبے خطبے لمبے نمازیں پڑھائی چلے جا رہے ہیں۔ چھٹی کے دن پڑھائیے آپ جتنا مرضی، فجر میں جتنی لمبی نماز پڑھائیے، عشاء میں پڑھائیے، دوسرے اوقات میں کیوں آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں؟ بہر صورت صاحب، تو ہم اس پہ آ رہے تھے کہ اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ ہدایت ان کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور جب اللہ کا ڈر دلوں سے نکل جاتا تو دوسروں کا ڈر ہمارے دلوں پہ بیٹھ جاتا،
اور ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت اٹھائی گئی ہو. تمہارا کام ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ, نیکی کی طرف بلاؤ, اور برائی سے روکو, اور اللہ پہ ایمان لاؤ. میں جب بات کرنے لگا تو لوگ بولے صاحب ارے ذرا سنبھل کے بولنا, مصلحت کا تقاضا ہے. اب میں کیا بولوں صاحب, مصلحت بول کے تو یہ حال ہو گیا ہمارا. مصلحت کا تقاضا اخوان المسلمین کے لیے نہیں ہے, مصلحت کا تقاضا طالبان کے لیے نہیں ہے, ان کی زندگیاں نہیں ہیں, ان کے اعلیٰ اولاد نہیں ہیں, وہ حکومت کے لیے نہیں مر رہے ہیں, وہ اللہ کے راستے کے لیے مر رہے ہیں. ابھی دیکھ رہا تھا میں سوشل میڈیا پہ, مسلمان بچیاں جو پریشان تھی کہ کشمیر نہیں پہنچ رہی تھی, ان کو لے آ کے ہمارے سردار بھائی چھوڑ کے آئے کشمیر کو, اور ہم لوگ مصلحت کا تقاضا بول کے بیٹھے رہے. ہمارے سردار بھائیوں نے دلی سے ہر جگہ سے انہوں نے کہا کہ ہم لے جائیں گے, ہماری بہنیں ہماری وہ ہیں, ان کو بچوں کو لے آ کے ان کے گھر والوں کے حوالے کر کے آئے, ہم ان کو سلام کرتے ہیں. اب ڈر بٹھا دیے لوگوں کے دلوں میں, اللہ کا ڈر تو ختم ہو گیا. برا نہیں مانے, میں بہت کڑوی بولتا ہوں, میں اوکھلا میں ہوں, جماعت اسلامی کا دفتر, اس کے ہاتھ میں گلیے, مغرب کا وقت ہو, ہم نماز پڑھنے چلے گیا. نماز پڑھنے گیا, میں نماز پڑھا, اس کے بعد 25-30 بچے قرآن شریف پڑھنے لگے. مولوی صاحب پڑھانے والے موبائل پہ لگے ہوئے. اللہ کا ڈر ہی ہے. آپ نماز پڑھتے, آپ کو اتنا نہیں ہوتا, نماز پڑھتے جب سے موبائل نکلتا آپ کا. یہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں آتے موبائل بند کر تو مسجد کے بعد جا کے کھولو. ایسے کون سے کہ آپ ٹرمپ سے زیادہ مصروف ہیں آپ؟ اتنی بڑی داڑھی ہے, سلام پھرتے موبائل نکلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. مسجد میں ہم 1 گھنٹہ آپ موبائل بند نہیں کر سکتے. آپ موبائل جب نہیں تھا کیا کرتے تھے آپ؟ یہ اللہ کا ڈر ہے. یہ آپ ڈر کی نماز ہے آپ کی. نماز کا عالم ہے کہ صحابہ کرام کانپتے تھے جب قرآن پڑھتے, کیونکہ ان کو تو سمجھ میں آتا تھا. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, علی قبروں پہ بیٹھ کے روتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ تو عشر مبشرہ میں سے ہیں, آپ ان 10 صحابیوں سے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. کہا کہ پہلی منزل یہ ہے, قبر سے گزریں گے تو بات کی بات ہے, پتہ نہیں قبر میں ہمارا کیا حشر ہوگا. ہم ایک وقت بھی اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں؟ وقت ہے. دولہا آتا ہے رات میں 11 بجے, بدائی ہوتی ہے 4 بجے, کتنی نمازیں ختم ہو جاتی. ہے دل میں ڈر اللہ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جا کے پڑھیں. جب آپ نے عورتوں کے بارے میں نصیحت کی تو کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ساری زندگی اللہ سرکار نے یہی کرتی رہی کہ جو ہے ڈر, اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر, سوائے اللہ کے کسی سے مت ڈرو. جو ہونا ہے ہوگا صاحب. اگر اللہ کو میری موت خنجر کے ذریعے لکھی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اگر مجھے جیل میں ڈالنا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور نہیں ڈالنا ہے تو کسی کا باپ مجھے جیل میں نہیں ڈال سکتا. اور ڈالنا تو اس کی مرضی ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کو بدل سکتے آپ؟ اور پھر کس بات کی مصلحت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہوش مندوں نے کہا ہر بزدلی کو مصلحت, جانے میں مقتل گئے تو صرف دیوانے گئے. اور دیوانے جب تک ہے تب تک اسلام قائم ہے. دیوانے اٹھ گئے تو اسلام ختم ہو جائے گا. آپ کی نمازیں رہ جائیں گی, روزے رہ جائیں گے. نمازیں روزے اسلام نہیں ہیں. میں معافی چاہ کے عرض کرتا ہوں, یہ ارکان دین ہے, یہ دین نہیں ہے. دین ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دوسرے دینوں پہ غالب کر دے, خواہ کافروں کو کتنا ناگوار کیوں نہ ہوں. ہدایت ہوگی قرآن. دین حق کیا چیز ہے؟ اور دوسرے بھی دین ہے, دوسرے دینوں پہ دائیں. تو ایک نظام, ایسا نظام جہاں باطل نہ ہو, جہاں ظالم نہ ہو, جہاں انصاف ہو, جہاں ہر ایک خوش رہے, جہاں ایک عورت سر پہ سونے کی گٹھری لے کے چلی جائے اسے 4 مینار, اس کو کوئی چھونے والا نہ ہو. یہ نظام اللہ چاہتا ہے, یہ نظام لائے تاکہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے, کوئی کسی کا حق نہ مارے, کوئی کسی کے رشتہ حق تلفی نہ کرے, کوئی رشتہ داری نہ توڑے, کوئی کسی کو ستائے نہیں, کوئی کسی کا مال نہ مار لے, کوئی کسی کو تنگ نہ کرے. ایسا نظام لانے کا ہے کہ یہ نظام قائم کرنا. رسول تو چلے گئے, اس کے بعد امت کا
کام ہے کہ اسلام کو جہاں رہے قائم. اب یہ ہے کہ مسلم ملک میں کیسے قائم کریں, غیر مسلم ملک میں کیسے قائم کریں. مسلم ملک میں قائم کرے, حکمرانوں کو اٹھا کے پھینک دو, سڑک پہ نکل جاؤ, شہید کیوں نہ ہو, پھینکو سی سی کو باہر. لیکن ختم ہو گیا. کیوں نہیں پھینکتے؟ کیوں؟ ڈرتے ہیں, سی سی سے ڈرتے ہیں, حسینہ واجد سے ڈرتے ہیں, بشار الاسد سے ڈرتے ہیں, برما کے فوجی افسر بنتے ہیں, امت شاہ اور نریندر مودی سے ڈرتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ پھینک دو. غیر مسلم میں اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائے پیش کرو تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کی طرف آئیں. آپ اچھے مسلمان ہیں. آپ کے محلے میں چل جائیے, پھول جھڑتے ہیں بچوں کی زبان سے, تیری ماں کی, تیری بہن کی. آپ جو ہے ہوٹل پرانے شہر میں چل جائیے, رات کے 12 بجے سے پہلے مسلمان گھر کو نہیں جاتا, جبکہ سرکار کی حدیث ہے اندھیرا ہوتے ہی اپنے گھر والوں کو لے کے گھر میں بیٹھ جاؤ, کیونکہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے. آپ سڑکوں پہ بلا وجہ بیٹھے رہتے, ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے. آپ کو دیکھ کے کیا سیکھیں گے لوگ؟ ہے دلوں میں ڈر, ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے. نماز ہم نہیں پڑھتے, حق ہم نہیں ادا کرتے, جائیداد باپ چھوڑ کے گیا تو اس کے لیے بھائی عدالت کے چکروں پہ چکر ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ اتنا حق میرا ہے, اتنا ہے. بہنوں کو حق دینے سے انکار کیا جا رہا ہے کہ نہیں, ہم تمہاری شادی میں دے دیا گیا, تمہارا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے. وراثت میں حق ہے, شادی میں دینے کے بعد بھی حق ہے. وہ اگر خوشی سے دے رہے تو ٹھیک ہے, اگر مانگے جا رہے تو تم حرام کام کر رہے ہو اور تم مسلمان نہیں ہو. جو دہیج مانگتا ہو مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں, خواہ اس کی اتنی لمبی داڑھی ہوگی, 15 حج کیا ہوگا. میں تو سب دیکھیے انگریز مسلمان ہوں, مجھے کسی کی داڑھی اور کسی کی ٹوپی اور کسی کا برقع میرے پہ اثر انداز نہیں ہوتا. اس کا ایمان, اس کا کیریکٹر اثر انداز ہوتا ہے. آپ نہیں دیکھتے آپ کے اطراف میں داڑیاں اتنی بڑی ہیں, گھر پہ جا رہے, پیام لے کے جا رہے ہیں, کیا دیں گے صاحب, کار دے دینا, میرا بچہ دبئی میں کام کر رہا. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ حیدرآباد کی شادیوں پہ مسلسل مضامین آ رہے ہیں اخبار میں, کچھ اثر ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے؟ 4 لاکھ کے شادی خانے لیتے ہیں ہم لوگ. میرے خاندان میں بھی ہے, میں اقرار کر رہا ہوں اس چیز کا. میں خاندان سے میں نے تقریباً تعلق ختم کر لیا. میں نے کہا مجھے اس شادی میں نہیں جاؤں گا جہاں یہ حرکتیں ہوں گی, جہاں مہندی ہوگی, جہاں چوتھی ہوگی, جہاں منگنی ہوگی. یہ سب ہندوانہ رسمیں, مسلمانوں کے اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت علی کی مہندی ہوئی تھی, چوتھی ہوئی تھی, منگنی ہوئی تھی. کہا مہر دینا ہے, کیا ہے تمہارے پاس؟ بولے کیا, کچھ بھی نہیں ہے. ایک تمہارے پاس زیرہ ہوتی تھی؟ ہاں وہ زیرہ تو ہے, پہن کے جہاد کرتا ہوں میں. تو بولے اس کو بیچ کے پیسہ لاؤ. تو سرکار نے بی بی فاطمہ کا دہیج نہیں دیا, وہ جو پیسہ لائے اس سے سرکار نے دیا, اپنے پیسے سے نہیں دیا. ہمارے مولوی کچھ کہتے ہیں ارے سرکار نے دیا تھا نا بیٹی کو دہیج. ایسی چیزوں کو جلدی یاد رہ جاتی. پتھر پہ پیٹ پہ پتھر بھانگنا یاد نہیں رہتا. میٹھا کھاتے تھے یاد رہتا, سرما لگاتے تھے یاد رہتا, عطر لگاتے تھے یاد رہتا ہے بہت. آپ بتائیے آپ کے حیدرآباد کیا حال ہے؟ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 30 سال 35 سال ہو رہی ہے. وہ لوگ جانے جن کے گھر میں 3 بہنیں ہیں, 3 بیٹیاں ہیں, وہ سوچیں. اور آپ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں, اور آپ بولتے ہیں اللہ کا ڈر ہے. کوئی ڈر نہیں ہے. آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, آپ صرف ایک رسم ادا کر رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا رگوں میں یہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. نماز بھی پڑھ رہا, روزہ بھی کر رہا, حج بھی کر رہا, لیکن تو مسلمان نہیں رہا. اس لیے نہیں رہا کہ نہ ہم قرآن جانتے, نہ حدیث جانتے, نہ سیرت رسول جانتے. اپنے گھر میں اللہ واسطے, میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں صاحب. جتنے بچے ہمارے کالج میں پڑھ رہے ہیں, اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, ان سے پوچھئے کہ 10 صحابہ کے نام بتا دو. میں اب شرح بھی نہیں بولتا, کوئی 10 صحابہ کے نام بتا دو. کوئی طالب علم 4 صحابہ کے نام نہیں بتا سکے گا. کوئی طالب علم نہیں بتا سکے گا کہ سرکار دو عالم کی سیرت کم از کم مکے سے مدینے گئے, وہاں سے 3 جنگیں ہوئی, 4 جنگیں ہوئی, جو بھی, یہ بھی نہیں بتا سکے گا آج کا طالب علم. میں بھی کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں, میں آؤٹسنس کا طالب علم ہوں. لیکن اللہ کا کرم, اللہ میرے والدین کو قبروں کو نور سے بھر دے, اور علامہ اقبال اور ان تمام اکابرین دین کے قبروں کو نور سے بھر دے جن سے میں نے سیکھا ہے اور سیکھتا ہوں.
یہ باتیں تو بولتے نہیں مسجد میں. یہ نہیں بولتے مسجد میں کہ تمہارا کیا حصہ ہے جنگ آزادی میں. ڈرتے ہیں بولتے ہوئے. انڈیا گیٹ پہ 90,000 نام ہیں جن لوگوں نے آزادی میں حصہ لیا, اسے 63,000 مسلمانوں کے نام ہیں. میں نے نہیں لکھا ہے, خوشونت سنگھ نے لکھا ہے. بہت بڑے رائٹر تھے خوشونت سنگھ. 63,000. آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ثابت کرو تم وطن کے محب وطن ہو. ارے تم ثابت کرو تم محب وطن ہو. تم نے کیا کیا؟ تمہارا تو ایک آدمی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا. ساورکر ایک گیا, اس کو انڈمان بھیج تو اس نے بھی جا کے معافی مانگی کہ صاحب مجھے چھوڑ دو تو میں جا کے نوجوانوں کو آپ کی طرف لاؤں گا. انگریزوں سے ایک ہی آدمی. جب گاندھی جی نے کہا کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کرو تو آر ایس نے کہا کہ ہم نہیں کرتے, اور ہم ان سے ڈرے. کیوں نہیں کھڑے رہو کہ پوچھتے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے پوچھو تم نے کیا کیا ملک کے لیے؟ تم لوٹ لے جا رہے ہو. تم جو ہے کروڑوں لاکھ جو ہے بڑے بڑے بزنس مین کا پیسہ معاف کر دیا تم نے. تم نے کہا تھا باہر کا پیسہ آئے گا, ہزاروں کروڑ لے کے لوگ باہر چلے گئے تمہارے دوست. ہم کیوں ڈریں؟ ہم ڈرتے ہیں. روہنگیا مسلمانوں کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اگر کسی پہ ظلم ہوا اور ہم نے پناہ دی تو اس کو ڈرتے ہیں. کہا جو ہندو آئیں گے بنگلہ دیش سے ان کو تو دے دی جائے گی لیکن مسلمانوں کو نہیں دے گی, اور مسلمان منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. لنچنگ میں کوئی نہیں بولتا. آصفہ بچی 7 سال کی بچی کو مندر میں ریپ کر کے اس کا مرڈر ہوتا. ہماری زبان نہیں کھلتی, مسجد میں نہیں بولتے, بولے جا رہے ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی ہوا میں اڑے تھے. اڑے ہوں گے صاحب, میں کیا کروں, میں اڑ سکتا ہوں. آپ بولنے والے اڑ سکتے؟ بادے پا ہوا میں اڑ کے گئے دلی لے کے ہوں گے صاحب, میں منع نہیں کرتا, لیکن آپ مجھے ایک بات بولو, آپ اڑ سکتے؟ میں اڑ سکتا ہوں, یا مقرر جو بولنے والا اڑ سکتا؟ ایسی بات بولو جو ہم کر سکتے. رسول نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی, آپ بھی کر سکتے. رسول نے بھوکے رہ کے جنگ بدر لڑی, آپ بھی لڑ سکتے. آپ یہ باتیں کیجئے. ہمارے لیے نمونہ کوئی صاحب نہیں ہے. ہمارے نمونہ قرآن میں سورہ احزاب میں ہے. ہم نے محمد کی ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ بھیجا ہے. نمونہ وہ شخص ہوتا جو زندگی کے ہر معاملے میں قابل تقلید ہو. اقبال نے کہا تھا, آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی, اللہ کے بندوں کو آتی نہیں روباہی. نوجوان مرد ارے حق گوئی بات کرتے, رسول کی حدیث نہیں آتے. اگر برائی دیکھو تو زبردستی روکو, زبردستی نہیں روک سکتے تو زبان سے برا بولو, وہ بھی نہیں کر سکتے دل میں برا سمجھو. لیکن ایمان کی کمزور ترین شاخ ہے. ہم کو منہ سے کھولنے کی اجازت ہے یہاں پہ, کیوں نہیں بولتے صاحب؟ 2 IAS آفیسر نے اپنی نوکریاں چھوڑ دی صاحب, دونوں بھی غیر مسلم ہیں, ہندو ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ ناانصافی نہیں دیکھ سکتے. اور ہم لوگ نہیں صاحب, سنبھل کے بولو صاحب, مصلحت کا تقاضا ہے. میری عمر میں بھی اگر میں جیل میں نہیں گیا تو کب جاؤں گا؟ نوجوان جائے گا. اور یہ بولنے والے نوجوان نہیں ہیں, زیادہ میری عمر والے ہی ہیں. مصلحت کا تقاضا صاحب, نہیں بولنا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشا لب بام ابھی. ابراہیم کود گیا آگ میں, عقل پریشان ہے کہ آگ میں کیسا کود گیا؟ کیونکہ اللہ کا خوف تھا, لوگوں کا خوف نہیں تھا, نمرود کا خوف نہیں تھا. آج بھی ہو جو براہیم صاحبہ پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اگر ابراہیم کا ایمان ہو جائے تو آج بھی آپ آگ پہ اثر نہ کرے, انشاءاللہ نہ کرے. ایسے حالات ہیں. میں خود 2 سال کشمیر میں رہ چکا ہوں, 2002 سے 2004 تک. دعوے بڑے بڑے ہیں. میری ٹیم میں جموں کشمیر بینک ٹیم کو کوچنگ کر رہا تھا. ایک بچہ تھا فاروق, بم پھٹا, محلے سے نوجوان بچوں پکڑ لیے, پانی کے حوض میں سب کو ڈال دیے, کرنٹ چھوڑ کے نکالے. میں نے شوق کہا ہے کرنٹ کا, سارا جسم اکڑ جاتا تھا. تو اس وقت کی بات تھی 2002 کی, جب واجپئی کی حکومت تھی. اس وقت حالات بہت اچھے تھے. ہم آواز تو کھول سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اخبار لکھ رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے, منصف لکھ رہے ہیں, ایڈیٹوریل لکھ رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے, میں پڑھتے رہتا ہوں. لیکن ہم میں سے ہر ایک کو جو بول سکتا ہے, جو پھیلا سکتا ہے چیز, ہم کو چاہیے صاحب. صرف انہی کے لیے نہیں, دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے, اللہ گواہ ہے, اللہ کی قسم ہے,
اگر میں پاکستان میں ہوتا اور وہاں ہندوؤں پہ ظلم ہوتا تو میں ہندوؤں کا ساتھ دیتا۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد مظلوم کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ جہاد تلوار لے کے ہر ایک کے گلے کاٹتے پھرنے کا نام نہیں ہے۔ جہاد کے معنی جد و جہد۔ جہاد کے بغیر زندگی نہیں ہے صاحب، ہے زندگی؟ ایک کیڑا بھی جو ہے، بندوں کی سب گھڑی، ایک کیڑا بھی اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے جد و جہد کرتا ہوا۔ ایک چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، انڈے دیتی ہے، اڑتی پھرتی ہے، چند دانے چپتی ہے، چند دانے لے کے جاتی ہے۔ کائنات کی ہر شے جد و جہد میں ہے۔ جس دن جہاد نہیں ہے اس دن موت ہے۔ جو جد و جہد کرتا وہ مردہ ہے۔ ہم ڈرتے ہیں جہاد کا نام مت لو۔ ارے وہ قتال ہے جو تلوار کا، وہ بھی اللہ کی راہ میں، میرے لیے نہیں۔ رسول نے اپنے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنے لیے کسی کو برا نہیں بولا، اللہ کے لیے۔ اور جہاد بھی ہمارا اللہ کے لیے ہے، مظلوم کے خلاف۔ کل ایک لڑکی جاتی ہے سڑک پہ، غیر مسلم، 4 مسلمان گنڈے اسے اٹھاتے ہیں، ہم جا کے ان سے بھیڑ جائیں گے، ہم مارے جائیں تو شہید ہوں گے، وہ بھی ہمارا جہاد ہے، کیونکہ مظلوم کو بچانا ہمارے پہ فرض ہے۔ میں آپ کو کچھ اقبال سناتا چلوں۔ بہت مشکل یہ ہے کہ آج ہم اقبال بھی نہیں جانتے، نام بھی نہیں جانتے اقبال کا۔ فرمایا صاحب، ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا۔ ایک بات بول دوں کہ باطل کے واقعی بہت سے لوگ باطل کے معنی جھوٹی کے نہیں ہیں، ظالم بھی آتا ہے اس میں، ایسا بادشاہ بھی آتا ہے جو لوگوں کا انصاف نہیں کرتا، ہر بری چیز باطل میں آتی ہے۔ تو ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار۔ ہم نے بنا لیا مصلحت، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سب سے بیزار۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں۔ ہاتھ بیزور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بدگر ہیں۔ تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہے، بادہ آشام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بدھ بھی نئے، تم بھی نئے تھا۔ کوئی اندازہ کرتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ کافر جو ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق۔ کافر دنیا میں کھویا ہوا ہے، کافر دنیا مومن میں کھوئی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ہاں ڈرتے ہیں ہم میں، ہاں ڈر والے ہیں ہم میں، ہیں، ہم نہیں بولتے۔ بڑی بڑی کوٹھیاں والے، بڑی بڑی کاریں والے، جو گلف سے اور ادھر سے امریکہ سے لا کے بڑے بڑے بنگلے بنانے والے، 6 منزلہ 8 منزلیں بنانے والے، ان کو ڈر ہے۔ اپنی اولاد کے لیے خوب چھوڑ کے جانے والے، ان کو ڈر ہے۔ ہم جیسے فقیروں کا کیا ڈر صاحب؟ ہم تو قلندر آدمی ہیں، دن رات سفر کرتے رہتے، ٹرین میں بھی بات نکلی تو کرتے ہیں بات، بہت بولتے ہیں اس حکومت سے کیا فائدہ ہو، کھل کے کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بولتے ہیں کہ تم آج 1947 سے پورے کشمیر ہمارا اٹوٹ انگے، تم نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ کتنی فیکٹری بنائی تم نے کشمیروں کے لیے؟ کتنی جو ہے صنعت وہاں پہ اسٹارٹ کی تم نے پیسہ دیا، عبداللہ فیملی، حقو فیملی کی، بھکو فیملی سب کھا گئے۔ غریب کو کیا ملا؟ جو شال بناتا اس کو کیا ملا؟ جو زعفران کے کھیت میں کام کرتا اس کو کیا ملا؟ جو ایپل کے باغ میں کام کرتا اس کو کیا ملا؟ تم نے کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، اگر تم 1 لاکھ کشمیروں کو لا کے، چلو ان پڑھ تھے پہلے، لا کے ریلوے میں خلاصی بناتے، CRPF میں جوان بناتے تو 1 لاکھ خاندان ہمارے ساتھ ہوتے۔ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اٹوٹنگ بولتے رہے۔ تم چاہتے تو محبت سے کشمیروں کا دل جیت سکتے تھے۔ یہ آرٹیکل 370 ہے تو 371 وہاں بھی ہے نارتھ ایسٹ میں۔ میں پورا نارتھ ایسٹ گھوم چکا ہوں، میرے انڈر تھا پورا نارتھ ایسٹ، کلکتہ سے اڑیسہ سے ادھر تک۔ میں کہا وہاں کے حالات کشمیر سے زیادہ خراب تھے، لیکن تم نے وہاں سے 371 کیوں نہیں ہٹایا؟ محض اس لیے کہ وہاں کشمیر میں مسلمان ہیں،
مان لو اس بات کو، یہ سچائی ہے، ڈرو مت اللہ واسطے. اور یہ آپ کا ڈر اسی وقت نکلے گا جب آپ اللہ سے ڈرنے لگیں گے. یہ ایک سجدہ جسے تو گھرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ سجدہ یہ نہیں نماز کا سبحان ربی الاعلیٰ بول کے اٹھ گئے جلدی، سبحان ربی، وہ پورا بھی نہیں بولتے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں بولتے، سبحان ربی الاعلیٰ اٹھ گئے بس. ہاں وہ سجدہ نہیں، زندگی کا سجدہ کہ میری زندگی ساری اللہ رسول کے تابع ہوگی تبھی وہ سجدہ ہے. اس سجدے کی اقبال بات کر رہے ہیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گھرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب آپ اللہ کو سجدہ کرنے لگے، ایسا سجدہ کہ مالک تیرے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، رسول کے خلاف نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ کہیں اور جھکنا نہیں پڑے گا. آج برا مت ماننا، ہمارے میں گناہ گار ہوں، داڑھی نہیں رکھا ہوں، بہت بڑا گناہ ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن آج اللہ نے کام لیا 3 بے داڑھیوں سے. اردگان، عمران، ملیشیا کے کیا نام ان کا وزیر اعظم، ہاں محمد مہاتیر، اور کوئی بولا جو ان کے خلاف کسی اور نے کھلی زبان کھولا. ایمانداری کی بات کرو. کہاں ہیں ہمارے اکابر دین؟ ان کو سامنے آنا کہ ہم تو جاہل آدمی ہیں، ہم تو ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. صاحب ہم کو کوئی الزام نہیں ہے، اللہ ہم کو تباہ کر دے. اگر میں یہ ایک پل کے لیے میں سوچوں کہ تقریر کر کے میں اپنی شہرت چاہتا ہوں تو مجھے تباہ کر دے اللہ. نہیں، میں تو دین کا خادم ہوں. میں چونکہ حکم ہوتا ہے کہ کیونکہ حدیث ہے، ایک تو میں سنا دیا کہ تم بہترین امت اٹھائی گئی ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کو اچھائی سے بلاؤ، برائی سے بلاؤ. اور دوسری حدیث تھی کہ اگر تم کو میری ایک بات معلوم ہو تو دوسرے تک پہنچا دو، خواہ تم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، تم شراب پیتے ہوگے، جوا کھیلتے ہوگے، لیکن میری بات معلوم ہو تو سرکار کہے دوسرے تک پہنچا دو. یہ وجہ ہے میں اس میدان میں آیا، ورنہ میں اس میدان کا کھلاڑی نہیں ہوں صاحب. میں تو اسپورٹس مین ہوں، میں فوجی ہوں. لیکن میں تو چاہتا ہوں آپ کے پیچھے چلوں. آپ کے پیچھے کہاں چلوں؟ آپ تو بولتے یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، وہ فنا ہے فنا ہے فنا. آپ نے تو مجھے بانٹ رکھا ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمان جزء واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں. ناخن کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی. اور آپ بول رہے یہ اہل حدیث ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. یہ وہابی ہے، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو. اور آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ لوگ درود نہیں پڑھتے. اتنا بڑی الزام، اتنی بڑی تہمت ہے کہ بیان نہیں. کون سا مسلمان ہے جو درود نہیں پڑھتا؟ اتحیات کے بعد درود کے بغیر نماز ہوتی نماز؟ ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کھڑے رہ کے 10 آدمی مل کے پڑھتے ہوں گے درود. آپ کو کیا معلوم ہے اسکوٹر چلاتا ہوں بھی درود پڑھتا ہوں؟ نہیں، آپ کو افسوس نہیں، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں سے اڑ گیا. تم الزام لگا رہے ہو فلاں مسلمان ہے اہل حدیث درود نہیں پڑھتے. ارے نماز ہی نہیں ہوتی بغیر درود کے. تم نے بانٹ دیا ہم کو، کس کے پیچھے چلے؟ اقبال نے کہا تھا کہ خداوندہ تیرے سادہ دل بندے کہاں جائیں، کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے. ہم تو سمجھتے تھے بادشاہ سیاست عیاری ہے، یہاں تو درویش بھی عیار ہے. اللہ کہہ رہے وَبِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، آپس میں افتراق مت کرو. تم ہم کو بانٹے جا رہے ہو. میں مونات بھنجن ایک جگہ ہے یو پی میں، بنارس کے نزدیک. میں وہاں جموں کشمیر ٹیم لے کے گیا. جمعہ کا دن تھا، بڑی اوبھگت ہوئی. ہم چلے صاحب نماز کو، تو شاندار مسجد تھی. بولا چلو بھائی اہل حدیث کی مسجد ہے. میں تو بولا میں یہیں پڑھوں گا، جس کو جہاں پڑھنا پڑے تو ان کے پیچھے پڑھوں گا. نماز میں تو سورہ فاتحہ قل واللہ پڑھ رہے نا، اہل حدیث تو نہیں پڑھے. میں اہل حدیث ہوں تو نہیں پڑھ رہے. نظام الدین گیا، ارے بولے یہ درگاہ والوں کی قبر پرست ہے ان کے. میں بولا ان کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا. میں نماز کے بعد وہ جو کرتے ہیں ان کا معاملہ، میں جو کرتا ہوں میرا معاملہ ہے. آپ بتائیے صاحب، میں آپ کو ایک بات بول دوں، اللہ واسطے اگر ہو سکے صحیح سمجھو تو پہنچا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اللہ کو کسی سے نہیں رہی، کبھی نہیں رہی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہر چیز محفوظ رکھ دی ہے. آپ نے کبھی رفع دین کیا تو کچھ لوگ رفع دین کرتے ہیں، شافعی کرتے ہیں، اہل حدیث کرتے ہیں. کبھی نہیں کیا تو ہم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ دی. آپ مکے جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، وہ کوئی نہیں پوچھتا. آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، یہاں باندھ رہے ہیں، یہاں باندھ رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا. یہاں آتے ہی شروع ہوتا چکر یہ. اور ایک بات
غور کریں، جس سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے، اس کی امت پہ اتنا ظلم کیوں ہے بھائی؟ رحمتیں گرتی ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کیوں ہے بھائی؟ آخر اللہ کو ہمارے سے کیا دشمنی ہے بھائی؟ لنچنگ بھی ہماری ہو رہی ہے، قتل بھی ہمارے ہو رہے ہیں، غیروں کے ہاتھ سے بھی ہو رہے ہیں، اپنوں کے ہاتھ سے بھی ہو رہے ہیں، آخر ہمارے سے اللہ کو کیا دشمنی ہے؟ کبھی غور کیے؟ اللہ پہ الزام ڈالنے سے پہلے اپنے آپ کو جھانک لو، کیا میں اس بات کا مستحق ہوں کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ نازل ہو؟ نہیں، میں نہیں ہوں مستحق، میں نہیں ہوں مستحق۔ اس کے بعد بھی اللہ مجھے جو وہ دے رہا ہے تو اس کا احسان عظیم ہے۔ مجھے گلہ کرنے کا ایک پل گلہ کرنے کی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ لنگ کی پوجا ہوتی ہے، لنگ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ مرد کا عضو تناسل۔ یونی کی پوجا ہوتی ہے، یونی عورت کا مزید تناسل۔ اگر اللہ آپ کو مسلمان پیدا نہیں کرتا تو آپ بھی لنگ کی پوجا کرتے، آپ بھی یونی کی پوجا کرتے، آپ بھی بندر کے سامنے جھکے ہوتے، ہاتھی کے سامنے جھکے ہوتے، ٹین کے ٹکڑے کے سامنے جھکے ہوتے۔ اللہ نے آپ کو بچا کے اتنی بڑی نعمت عطا کی، پھر آپ پاس گلہ کا کیا حق ہے؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ نہ مصیبتوں سے ڈرو کبھی، نہ مصیبتوں کا گلہ کرو، نہ مصیبتوں سے ڈرو کبھی، نہ مصیبتوں کا گلہ کرو۔ یہ نصیب سب کو کہاں معین عطا ہے، رب رحیم ہے، مصیبت بھی عطا ہے۔ آپ اپنے بچے کو تھپڑ ماریں گے، باہر والے کو نہیں ماریں گے۔ باہر مارے کو مارے تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گی، بچے کو ماریں گے تو اللہ بھی ہم کو مارتا ہے۔ اگر جو نیکوں لوگوں کو مار رہا ہے تو ان کی آزمائش ہے، ہم جو سو کو مار رہا ہے تو ہماری سزا ہے۔ سر جھکا کے شکرانہ ادا کرو، اللہ تیرا احسان ہے۔ نہ مصیبتوں سے ڈرو کبھی، نہ مصیبتوں کا گلہ کرو، یہ نصیب سب کو کہاں معین عطا ہے، رب رحیم ہے۔ یہ بھی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ آپ کو یہی کافی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان پہ پیدا کیا۔ اللہ واسطے آپ اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں جہاں ہو سکے کوشش اس بات کی کیجئے کہ اللہ واسطے قرآن ترجمے سے پڑھا جائے۔ دیکھیے ویسے پڑھنے کا ثواب ضرور ملے گا، فائدہ نہیں ہوگا بھائی۔ رسول کی کچھ احادیث پڑھی جائیں، رسول کی سیرت پڑھی جائے، کم سے کم 1-2 صفحہ روز کا۔ اگر آپ 1 صفحہ قرآن کا، 2 صفحے رسول کی سیرت، 4 احادیث پڑھے، میرے سے لکھ لیجیے، آدھے گھنٹے سے پڑھ کے نہیں ہوگا۔ 24 گھنٹے میں کیا آپ اللہ کو آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ پھر آپ کو کسی مولوی کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا۔ وہ بولے گا شافعی میں جو امام شافعی امام اعظم کے مزار پہ تشریف لے گئے۔ امام شافعی اس کے رفع دین کے سختی سے قائل تھے، وہاں رفع دین نہیں کیا۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ ابو حنیفہ کے مزار پہ آج ان کے طریقے پہ نماز پڑھ لی۔ یہ رویہ ہونا چاہیے ہمارا۔ جو تو آپ پہ ظالم ہے اس کے خلاف تو آواز نہیں نکلتی۔ مختار نقوی کو آپ منافق نہیں بولتے، شاہ نواز حسین MJ اکبر کو آپ منافق نہیں بولتے۔ وہ وہابی کافر ہے، وہ درگاہ والا کافر ہے، وہ فلاں کافر ہے، یہ فوری نکلتا زبان سے ہماری۔ اور منافق کو منافق نہیں بولتے ہم۔ میں قرآن سے ثابت کر کے اٹھوں گا کہ یہ منافق ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221، کسی مسلمان لڑکی کا نکاح کسی کافر سے نہیں ہو سکتا، خواہ وہ مسلمان لڑکی کا مسلمان سے ہوگا، خواہ وہ غلامی کیوں نہ ہو۔ کسی مسلمان لڑکے کا نکاح کسی کافر عورت سے نہیں ہو سکتا، مسلمان عورت سے خواہ وہ لونڈی کیوں نہ ہو۔ اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اور میرا ایسا کہ میں گناہ گار ہوں تو میں گناہ گار مسلمان ہوں۔ لیکن اگر میں کروں کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے تو میں قرآن کا منکر ہو گیا۔ قرآن کا منکر مسلمان کیسا رہتا بھائی؟ یہ سب جس کے گھروں میں مشرک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں مشرک ہے، مندر بھی ہیں، اور پھر بولے نہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہو گئے صاحب؟ ان کے خلاف آواز کبھی الفاظ نکلے کہ وہ مختار نقوی مودی کے نزدیک ہے نا، ڈر لگتا بولنے ہوئے۔ میں بول رہا ہوں مختار نقوی منافق ہے، بول رہا ہوں، اللہ کرے پہنچ جائے میری آواز اور سامنے آئے گا تو میں صاحب منہ پہ بولوں گا۔ تیرے نام اسلام کا نام لے کے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میں دیکھا ہوں داڑھی والے جا کے ہاتھ جوڑ رہے صاحب، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کیجئے، ہم بہت تکلیف میں ہیں، میں سچ بتا رہا ہوں آپ سے۔ میں قریب سے جانتا ہوں لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کو تڑپ رہے ہیں،
بیمار دواؤں کو تڑپ رہے ہیں، پیٹ عورت کو لٹا کے پیٹ پہ گھٹنا پیٹ پہ رکھ کے جو ہے پولیس والا بیٹھا ہوا ہے، عورتوں کو گھروں سے کھینچ کے نکالا جا رہا ہے، اور ہم مصلحت کے شکار ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ظالموں کو برباد کر دے، ایسی سزا دے کہ ساری کائنات تھرا اٹھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہمیں معاف کر دے، ہم بہت گناہگار ضرور ہیں لیکن تیرے رسول کی امت ہے، معاف کر ان ظالموں کو، ہم ظالموں سے ہم کو نجات دے لا میرے مولا۔ ہم کو اس بات کی جرت ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، ظلم کے خلاف بولیں، ہم کو اس بات کی ہم دین اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں۔ میرے لیے دعا کیجئے کہ میری مغفرت فرما دے۔ دعا کر دیا سب کو، اچھی بات۔ السلام علیکم حضرات، جو معیار کا انتظام رہا اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ سکتا ہوں آپ سے۔ یہ ایک بین الاقوامی شخصیت کے حیثیت کے حامل ہیں، اولمپکس میں 2 مرتبہ منتخب ہوئے، اور اولمپکس کے معنی آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ہمارے مسلمان جو اولمپکس میں چاہے کسی اسپورٹس میں شریک ہوئے ہوں وہ اتنی نالج رکھتے ہوں۔ پہلے تو لوگ یہی حیرت کرتے کہ آپ ہیں تاریخ اسلام کے میں اور پھر فوجی، اور کس طریقے سے فٹ بال میں انہوں نے نام کمایا ہے۔ ان کے والد میرے استاد تھے چادرگھٹ ہائی اسکول میں 1940 کی بات کر رہا ہوں، یا اس سے پہلے 38 کی بات۔ حضرات انہوں نے کئی اقبال کے کلام کو کوٹ کیا، اشعار کو، آپ سن کے تعجب کریں گے، کئی نئے چہرے بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور اتنا دلچسپ نظام تھا کہ آخر کے اوقات میں بعض حضرات دور سے تشریف لاتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آخر تک بھی یہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو کہنا یہ تھا مجھے کہ پرسوں جو نشست ہونے والی ہے چہارشنبے کے دن، وہ ہے اقبال شناسی کی 999ویں نشست، اور اس کے بعد آئیں گی 1000ویں نشست۔ تو 1000ویں نشست منانے کے لیے باہر سے بھی مطالبات آئے ہیں، تقی عابدی صاحب لیٹر لکھے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اقبال شناسی کے کسی جگہ دنیا میں اتنے محافل نہیں ہوئے جتنے پابندی سے یہاں پہ ہوئے۔ 1000 نشستوں کے معنی ہر ہفتہ ہوتے ہیں، سال میں 45 نشستیں ہوتی ہیں، رمضان میں نہیں ہوتی، اور کبھی کرفیو ہو جائے یا تہوار آ جائے تو نہیں ہوتی۔ 45 کے معنی 450 نشستیں 10 سال کی، اور 20 سال کے 900 نشستیں۔ اب یہ 1000ویں نشست ہے، یعنی 22 سال 24 سال کیا ہوتے ہیں۔ یہ منائی جائے گی ہمارے یہ چہارشنبے کے دن۔ تو شاعر اسلام علامہ اقبال 999ویں نشست ہے، ڈاکٹر عقیل ہاشمی مخاطب کر رہے ہیں، کل نہیں پرسوں، میں نے یہ چہارشنبہ جو آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو نشست ہے اس کو پروفیسر ناصر الدین خواجہ ناصر الدین درج کریں گے۔ اگر وہ 1000ویں نشست پہ ہم منا نہ سکیں تو 1000ویں نشست تو ہو جائے گی، لیکن چونکہ بیرونی حضرات بھی انٹرسٹڈ ہیں، اور 1000ویں نشست کے بارے میں عابدی کا خیال تھا کہ یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوئی، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی نہیں ہوئی، اتنی پابندی سے ایسی نشست ہے۔ تو اگر نہ منا سکیں ہم تو اگلی فیصلے موضوع تاریخ کے اوپر کریں گے۔ انہوں نے امریکہ سے لیٹر بھی بھیجا ہے کہ اس کو بڑے پیمانے پر منانا ہے۔ بہرحال کل نہیں پرسوں کی نشست 999ویں نشست ہے، ضرور تشریف لائیے۔ اور وہ ہمارے ڈاکٹر عقیل ہاشمی اردو ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیڈ رہے ہیں، اور بڑے ہی صوفیانہ مزاج کے حامل ہیں۔ انہوں نے بہت ہی اہم عنوان دیا ہے، اور وسیع ہے عنوان، شاعر اسلام علامہ اقبال۔ خیر شاعر اسلام انہوں نے منتخب کیا ہے، لیکن علامہ اقبال شاعر اسلامی نہیں ہیں بلکہ شاعر انسانیت ہے۔ دعا فرمائیے کہ ہماری اس محفل میں جو کچھ طے کرے ہیں ہم کامیابی کے ساتھ کریں، چونکہ دعا ہو چکی ہے، محفل کی برخاستگی کا اعلان کیا۔